اہتمام خمسہ ذکر وارث کربلا کے عنوان سے کمال انسانیت بقائے ولایت اہل بیت کے عنوان سے آج پہلی گفتگو آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کا تعاون رہا تو اس خمسے میں ہم کمال انسانیت بقائے ولایت اہل بیت کے عنوان سے چند عرائض پیش کریں گے۔ یقیناً یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ جلوس کسی خاص ہدف کے تحت کیے جاتے ہیں۔ ہم ان مجالس کو، ان عزاداری کے پروگراموں کو منعقد کر کے دنیا کو ایک خاص پیغام دینا چاہتے ہیں۔ توجہ نہیں، خاص پیغام وہ کون سا ہے کہ ہم یا حسین کی صدا بلند کر کے دنیا والوں کو یہ دین کے محافظ کی یاد دلانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان میں بھول جانے کی بہت بڑی عادت ہے۔ توجہ ہے جی کہ ہم یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ جلوس کر کے دنیا کو دین کے محافظ کی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ ان میں بھول جانے کی بہت بڑی عادت ہے۔ 100 لاکھ کے مجمع میں علی امیر المومنین کی امامت و ولایت کا اعلان ہوا، یہ بھول گئے۔ عشیر میں بہت سارے افراد تھے، پھر بھی علی کی عظمت کو یہ بھول گئے۔ اسی طرح بہت ساری جنگوں میں کبھی پیغمبر اسلام نے علی کو کل ایمان کہا، یہ بھول گئے۔ کبھی پیغمبر اسلام نے علی کی ایک ضربت کو ثقلین کی عبادت سے افضل کہا، یہ بھول گئے۔ ہم یا حسین کی صدا بلند کر کے دنیا کو پیغام امیر المؤمنین بھی یاد دلانا چاہتے ہیں، غدیر بھی یاد دلانا چاہتے ہیں، علی ولی اللہ بھی یاد دلانا چاہتے ہیں۔ بڑی مہربانی۔ ہم یا حسین کی صدا بلند کر کے ہم دنیا کو علی ولی اللہ یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ علی وہ امام ہے جو اللہ کی جانب سے منتخب ہوا ہے، اللہ کی جانب سے منتخب ہوا ہے۔ اور آپ جو مومنین عزادار، یہ جو عزاداری برپا کر رہے ہو، مجالس برپا کر رہے ہو، یہ نوحہ خوانی کر رہے ہو، یہ جلوس نکال رہے ہو، یہ ساری اسی ہدف کے تحت ہے کہ اسلام کے محافظ کو یاد کیا جائے کہ اسلام کو زندگی ملی ہے تو خاندان ابو طالب سے ملی ہے، اسلام کو زندہ کیا ہے تو علی و اولاد علی نے کیا ہے۔ اور آپ مومنین کی بڑی عظمت ہے، آپ بھی اپنے آپ کو کم نہ سمجھو، آپ کی بڑی عظمت ہے۔ آپ جو یہ یا حسین کر رہے ہو، آپ مجالس کر رہے ہو، آج ہمارا ماتمی، ہمارا عزادار اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر یہ دنیا کو پیغام دے رہا ہے کہ حسین آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ بڑی مہربانی۔ حسین ہمارے دلوں میں موجود ہے، کہیں اور جگہ نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ مجالس عزاداری کر رہے ہو تو دنیا والے یہ پوچھ رہے ہیں کہ عزاداری کیوں کر رہے ہو، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آؤ ہم مقصد بتاتے ہیں کہ اسی عزاداری کے تحت اسلام کو حیات ملی ہے، اسلام کو تحفظ ملا ہے، اسلام کو حقوق ملے ہیں۔ آج بھی اگر کسی میں یہ جرت ہے کہ ظالم کو ظالم کہہ سکے، یہ جرت ہم نے کربلا والوں سے سیکھی ہے۔ کربلا والوں نے ہمیں یہ جرت دی ہے کہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہو تو آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا، آپ اس وقت اپنے آپ کو وقت کا حسینی کہہ کر اس وقت کے ظالم یزیدیت کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند الصلوات۔
یہ ہمیں جو ہے جرت ملی ہے کربلا والوں سے کہ جب بھی دیکھو جہاں بھی دیکھو ظلم ہو رہا ہے آپ آواز اٹھاؤ اس ظلم کے خلاف. آج دیکھو ہمارے اس مجلس میں بزرگان تشریف فرما ہیں, نوجوان بھی ہیں, بچے بھی ہیں. یہ درس ہمیں کربلا سے ملا ہے. ہمارے دیکھتے ہیں ہم جب تاریخ کربلا دیکھتے ہیں تو تاریخ کربلا میں جوان بھی موجود ہیں, بزرگ بھی موجود ہیں, چھوٹے بچے بھی موجود ہیں. ارے اسی سنت کے تحت بھی تو ہمارے جلوسوں میں ہماری مجالس میں بزرگان بھی ہوتے ہیں, جوان بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے بزرگوں میں جناب حبیب ابن مظاہر کی جرت موجود ہے, ہمارے جوانوں میں علی اکبر کی جرت موجود ہے. آج بھی ہمارے چھوٹے بچوں میں جناب علی اصغر کی جرت موجود ہے کہ یہ ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے ان مجالس میں آ کر, جلوسوں میں آ کر یہ سب پیغام دیتے ہیں کہ حسین ہماری دلوں میں ہے. حسین کی خاطر, کربلا کی خاطر ہم ایک ہیں اور آتے ہیں ظلم سے بیزاری کا اعلان کرنے کے لیے, ظلم سے نفرت کرنے کے لیے ہم آتے ہیں. یہ ابھی تازہ ہی 40 گزرا ہے, چہلم گزرا ہے کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے جلوسوں میں بہت سارے افراد موجود تھے اور ہمارے اس مجالس میں جلوسوں میں اہل سنت حضرات بھی تشریف فرما ہوتے ہیں. ہم ان کو بھی بڑے احترام سے خیر مقدم کہتے ہیں کہ آؤ. اسی آج یہ مجلس, یہ خمسے کی پہلی مجلس لائیو چل رہی ہے. میں تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آؤ ان مجالس میں آ کر بیٹھو, آؤ ہمارے جلوس میں آ کر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے, تمہیں کیا بتایا جا رہا ہے اور یہاں ہو کیا رہا ہے. ہم نے یہ کبھی بھی چھپ کے پروگرام نہیں کیے. ہمارے اس پروگرام کے اعلان ہوتے ہیں کہ آؤ اس مجالس میں آؤ, آؤ اس شرکت کرو, جلوسوں میں آؤ. ہم نے کبھی چھپ کر پروگرام نہیں کیے ہیں. یہ ہمارے جلوسوں کے دروازے, ہمارے مجالس کے دروازے قیامت تک کے لیے, ہر آنے والے حر کے لیے یہ دروازے کھلے ہوئے ہیں. اور یاد رکھنا, اگر آپ حر بن کر آؤ گے تو ہمارے جوان علی اکبر بن کر آپ کا استقبال کریں گے. اگر حر بلا بن کر آؤ گے تو آج بھی ہمارے پاس مختار موجود ہے جو آپ کو اس صفحے حل سے فنار کرے گا. آج ہمارے ان مجالس کے پروگرام یہ سرعام ہوتے ہیں, یہ جلوس, یہ زداری, یہ مجالس ہم نے کبھی چھپ کر پروگرام یہ نہیں کیے. آؤ دیکھو کہ اس پروگرام میں ہوتا کیا ہے. ہم ان مجالس کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں. ان مجالس کے ذریعے آج ہمارے ہاں دیکھا گیا ہے کہ دشمنوں نے بڑی سازش کی ہے کہ بھئی وہ پروپیگنڈا, 3 طاقتیں ہوتی ہیں, توجہ نہیں, 3 طاقتیں. ایک پاور آف اسٹیٹ, ریاست کی طاقت, ریاست کے تحت لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. دوسری طاقت کیا ہوتی ہے کہ پاور آف پریس, پروپیگنڈا, سازش کی طاقت ہوتی ہے. یہ دوسری طاقت. یہ جو طاقتیں ہوتی ہیں اسی طرح جس کسی کے پاس یہ طاقتیں ہوتی ہے, اگر ان طاقتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ صحیح مطلب نکلے گا, اگر غلط نکالا جائے تو لوگوں کو گمراہ کیا جائے گا. یعنی میں جملوں کو آسان کرتا چلوں, اگر اسی اقتدار کے ذریعے, حکومت کے ذریعے لوگوں کو حقیقی دین سے جو ہے بتایا جائے, حقیقی دین بتایا جائے تو حقیقی دین لوگوں تک پہنچے گا. اگر اسی حکومت کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے تو وہ لوگ گمراہ ہو جائیں گے. یزید نے کیا کیا؟ یزید نے یہی کام کیا کہ اس نے پاور آف اسٹیٹ, ریاست کی طاقت سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا, لوگوں کو دین میں بڑا فتنہ ڈالنا چاہا. یزید نے اسٹیٹ, ریاست کی طاقت کے تحت لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا. صلوات پر محمد و آل محمد. لیکن جہاں یزید ہوتا ہے وہاں وقت کا حسین بھی اٹھتا ہے. یزید نے بڑی کوشش کی, اقتدار کے سہارے دین کو ختم کرنا چاہ رہا تھا,
لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے، اپنا مال قربان کر کے، اپنا خاندان قربان کر کے، اپنے اصحاب کو قربان کر کے اس ریاست کو آج بھی ایسا عنوان بنا دیا کہ اگر اسی ریاست پر، اسی اقتدار پر یزید جیسا حاکم آئے گا تو یہ گالی ہوگا۔ دیکھو اسی ممبر کی عظمت بتا رہا ہوں۔ ممبر مولانا پوچھا ماحول ممبر، ممبر کیا ہے، کیا چیز ہے ممبر؟ کہا کہ ممبر وہ ہے جہاں سے اگر لوگوں کو ہدایت دی جائے تو ہدایت ملے گی، اگر گمراہ کیا جائے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ یہی تو سبب ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین نے اسی ممبر کی عظمت کی قسم کھائی ہے، اور دوسری مرتبہ علی زین العابدین دربار میں یہ کہتا ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے سوائے ایک لکڑی کا ڈھیر ہے۔ یعنی معلوم ہوا اگر ممبر پر علی ابن ابی طالب جیسا امام ہو، حسین ابن علی جیسا امام ہو تو اس ممبر کی عظمت ہوتی ہے۔ اگر اسی ممبر پر یزید ہے تو یہ ممبر کچھ نہیں سوائے لکڑیوں کے ڈھیر کے۔ حسینیت حسینیت یزیدیت دشمنان اہل بیت پہ لعنت، ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات۔ بات سمجھ آ رہی نہیں کہ یہ ممبر کی عظمت؟ اگر اسی ممبر پر حسین ابن علی آئے تو اس ممبر کی عظمت ہے، اگر اس پہ یزید آئے تو یہی ممبر کچھ نہیں سوائے لکڑیوں کے ڈھیر پہ۔ تو یہ آپ عزادار، آپ مومنین ایسے نہیں ہو، آپ یہ ماتمی حضرات تشریف فرما ہے، آپ جو اپنے سینے پہ ہاتھ لگا رہے ہو آپ کی عظمت ہے، آپ حسین ابن علی کے غم میں یہ عزاداری کر رہے ہو، آپ نے یہ دنیا کے سب کام چھوڑ دیے۔ اس پرآشوب دور میں، اس کٹھن دور میں ہر کوئی اپنے لیے کھانے کے لیے پریشان ہے، رہنے کے لیے پریشان ہے، ہم اپنے گھر کے لیے پریشان ہے، لیکن جب بھی جہاں بھی یہ عزاداری ہوتی ہے، مجالس ہوتی ہے، یہ جلوس ہوتے ہیں تو ہم دنیا کے سب کاموں کو ترک کر کے یہاں آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو اسی کا بھی اجر ہے۔ توجہ رہی بہتر میں، یہ ایک مرتبہ جب آپ عزادار مومنین عزاداری کرتے ہو تو ایک مرتبہ جناب امام حسن مجتبیٰ کہتا ہے یہ میرے بھائی کے عزادار ہے، میرے بھائی حسین کے عزادار ہے، میں جنت کے جوانوں کا سردار ہوں، میں ان کی شفاعت کروں گا۔ ایک ایک جملے کی روایت موجود ہے۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ کہتا ہے میں اپنے بھائی حسین کے عزاداروں کی شفاعت کروں گا۔ پھر علی امام کہتا ہے یہ میرے بیٹے حسین کے عزادار ہے، میں ساقی کوثر ہوں، میں ان کو قیامت کے دن کوثر کے جام پلاؤں گا۔ یہ علی امیر المومنین کہتا ہے۔ اسی طرح جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہے کہ میں تب تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک میرے بیٹے حسین کے عزادار جنت میں نہ جائے۔ دیکھیے کتنا بڑا مرحلہ ہے، عظیم مرحلہ ہے۔ آپ عزاداروں کی بڑی عظمت ہے، آپ کا بڑا مقام ہے کہ حسن امام آپ کی شفاعت کر رہا ہے، علی آپ کو کوثر کے جام پلا رہا ہے، سیدہ فاطمہ زہرا آپ کے سوا جنت میں نہیں جا رہی ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام بھی جو کہہ رہے ہیں یہ میرے بیٹے حسین کے عزادار ہیں، میں بھی ان کی شفاعت کروں گا، ان کی شفاعت قبول کروں گا۔ یہ تو پیغمبر اسلام ہے۔ ارے جس عزادار کی اتنی بڑی عظمت ہو کہ حسن امام ان کی شفاعت کرے، علی امیر المومنین ان کو کوثر کے جام پلائے، جناب فاطمہ زہرا ان کو جنت دے، اور پیغمبر اسلام ان کی شفاعت کرے، تو اللہ رب العالمین نے بھی آپ کو نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی یہی ارشاد کہا ہے کہ یہ حسین کے عزادار ہے، ایک آنسو لے کر آؤ میں جہنم کی آگ بجھا دوں گا۔ یہ آپ کی عظمت ہے، یہ آپ ایک آنسو لے کر آ رہے ہو تو خدا متعال جہنم کی آگ کو بجھا رہا ہے۔ میں آپ کو کم مت سمجھو، آپ کا جس پارٹی سے تعلق ہے وہ ڈائریکٹ خدا تک ہے۔
صلوات پر محمد و آل محمد. تو جانی کہ خمسہ ذکر وارث کربلا میں امام زین العابدین انسٹیٹیوٹ آف تعلیمات قرآن اہل بیت کے زیر اہتمام یہ آج ہماری پہلی گفتگو آپ عزیزداروں کی بارگاہ میں. ہم نے چاہا کہ اس خمسے کا ایک موضوع منتخب کیا جائے جس کی ضرورت ہو. آج کل دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی انسانیت کو نہیں پہچان رہا ہے کہ انسانیت ہے کیا چیز. انسانیت کا کمال کس چیز میں ہے, انسانیت کا زوال کس چیز میں ہے, انسانیت کو مقام کیسے ملے گا. تو جو ہے انسانیت کو مقام کیسے ملے گا. خدا نے متعال نے ہم کو انسان بنایا, یہ ہماری بڑی عظمت ہے. خدا کے لاکھ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا, حیوان نہیں بنایا, پرندہ نہیں بنایا, کوئی اور مخلوق نہیں بنائی, انسان بنایا. انسان کے لیے کہا کہ لقد کرمنا بنی آدم حملناہم فی البر والبحر. قرآن نے کہا کہ ہم نے انسان کو کرامت کا تاج عطا کیا ہے. کسی اور مخلوق کے لیے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسانی کو, ہم نے اس کو کرامت کا تاج دیا, نہیں کہا کہ انسان کو ہم نے کرامت کا تاج دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, آدم کے بیٹوں کو ہم نے کرامت کا تاج دیا. وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اور ہم نے انسان کو خشکی و تری دونوں پر مسلط کیا ہے. یعنی انسان اگر اپنی انسانیت پہ آ جائے, اپنے مقام کو سمجھے, تو یہی انسان کے کنٹرول میں یہ سمندر بھی ہے, پانی بھی ہے, خشکی بھی ہے, یہ سارے انسان کے کنٹرول میں آ جائیں گے. یہ انسان کی کنٹرول, کیونکہ خدا نے یہ انسان کو یہ مقام دیا ہے, یہ مرتبہ دیا ہے, یہ مقام خدا نے انسان کو دیا ہے. کہا کہ وَرَزَقْنَاهُمْ, انسان کو ہم نے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. یہ انسان کا مقام بتا رہا ہوں. انسان کو خدا نے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے. ارے کسی حیوان کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہے, توجہ رہے. کسی حیوان کے لیے پرندہ اگر کسی اور کھیت سے دانا چگ جائے تو اس پر معیار نہیں ہے, لیکن انسان اگر کسی اور کا مال بغیر اجازت سے کھا جائے تو یہ انسانیت نہیں, یہ پرندہ ہو جائے گا. کیونکہ انسان کے لیے خدا نے پاک و پاکیزہ رزق کا بندوبست کیا ہے. یہ انسان کا مقام ہے کہ اللہ نے انسان کو پاک و پاکیزہ. یہ انسان کا کمال کس چیز میں ہے, کیسے انسان کو ایک بڑا مقام ملے گا, کیسے انسان کو ایک بڑا مرتبہ ملے گا. اچھا, اس سے پہلے ایک مقدمہ عرض کرتا چلو کہ ہر چیز کا کمال ہوتا ہے, اس کا زوال بھی ہوتا ہے. یعنی ایک چیز ہوتی ہے کامل, دوسری چیز ہوتی ہے ناقص, اس کے مقابلے میں جو ہوتی ہے ناقص. مثلا ہمارے ہاں کوئی چیز کھانے کی ہوتی ہے, تو جو ہے نہیں, کھانے کی چیز ایک مرتبہ ہوتی ہے کہ کھانے کی اشیاء میں مثلا ہم نے ایک سالن پکایا, بریانی بنائی, اگر اس میں نمک نہ ڈالا تو وہ ناقص ہو جائے گی, کامل نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک چیز کم پڑ گئی ہے. اسی طرح رہنے کی مثلا جگہ ہے کہ ہم نے پوری جگہ بنا لیکن چھت نہیں ڈالی یا فرش نہیں, تو لوگ کہیں گے بھئی کام ابھی تک ادھورا ہوا ہے, کام ابھی تک مکمل نہیں ہوا ہے. یا جس طرح ہمارے ہاں یہ ٹھیکیداروں کو روڈ کا ٹھیکہ ملتا ہے تو کہتا ہے کہ بھئی اس میں ناقص مٹیریل تھا اس لیے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں روڈ بننے سے پہلے ہی ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو چیز معیار کے مطابق ہونی چاہیے وہ اس میں نہیں ڈالی گئی, اس لیے ناقص ہو گئی. یعنی اب یہ بات طے ہو گئی کہ کامل کے مقابلے میں ناقص ہوتی ہے, کامل کے مقابلے میں ناقص ہوتی ہے, ادھوری ہوتی ہے. یعنی اگر جس چیز میں جو مکمل چیز آ جائے وہ کامل ہو جاتی ہے. ارے جب ہر چیز میں کمال ہوتا ہے, زوال ہوتا ہے, تو اسی طرح دین میں بھی کمال ہوتا ہے. توجہ ہے نہیں,
دین میں بھی کمال ہوتا ہے. کیسے؟ دین میں جب تمام احکام آئے، دین میں روزہ آیا لیکن دین مکمل نہیں ہوا تھا. دین میں روزہ آیا تھا، دین مکمل نہیں ہوا تھا. نماز آئی تھی، دین مکمل نہیں ہوتا. اسی طرح دین میں تمام احکام آئے تھے لیکن دین مکمل نہیں ہوا. دین کب مکمل ہوا؟ جب دین اسلام میں علی کی ولایت آ گئی تو یہ دین کامل ہو گیا. دین مکمل ہو گیا. گدیر ماہ ذوالحج میں گدھی کا 18 ذوالحج کو آپ مت بھولو، اس گدیر کو بہتر نمونے سے منایا کرو. کہ گدیر میں حکم ہوا یا ایھا رسول بلغ، اے رسول آج وہ پیغام پہنچا دیجئے، کیونکہ یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ دین آج مکمل ہونے جا رہا ہے. پہلے دین ناقص تھا، دین ادھورا تھا، کیونکہ دین اسلام میں نماز تو تھی لیکن ولایت نہیں تھی، تو یہ دین ادھورا تھا. دین میں روزہ تھا لیکن دین ادھورا تھا کیونکہ ولایت نہیں تھی. تو حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آج وہ پیغام پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. اس سے پہلے نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں خدا نے اپنے حبیب کو اس لہجے میں نہیں کہا تھا کہ آج اگر تو نے نماز نہ پہنچائی تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. آج تو نے اگر روزہ نہ پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. نہیں نہیں عزیزان من، بلکہ اب جب ولایت علی کے پہنچانے کا حکم ہو رہا ہے تو اس وقت خدا نے اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کہ آج پیغام پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا گویا رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہ دیا. اچھا، اور اسی آیت میں آخر میں کہا واللہ یعصمک من الناس، خدا میں اللہ فرمائے میں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. دیکھیے ہر اس آیت پہ نکات پہ غور کیجئے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ حفاظت کا ذمہ اللہ لے رہا ہے. کبھی جنگوں میں نہیں کہا کہ جاؤ اے میرے حبیب جنگ لڑو، آپ جنگ خیبر لڑو، جنگ احد لڑو، جنگ خندق لڑو، میں تمہارا محافظ ہوں. نہیں نہیں، آج جب ولایت علی کے پیغام کی، ولایت علی کے پہنچانے کا حکم ہے، اس وقت خدا کہہ رہا ہے اے میرے حبیب ولایت کا پیغام پہنچا دو، میں اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچاؤں گا. اس وقت کہ بھئی جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، میں اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. صلوات بر محمد و علی محمد. تو بات سمجھ آ رہی نہیں. تو جب یہ حکم ہوا، اب پیغمبر پر حکم ہوا تو پیغمبر لازم ہے کہ یہ حکم کی تعمیل بجانا. جب یہ حج سے حاجی لوٹ رہے ہیں، حج سے واپس آ رہے ہیں، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جو آگے نکل چکے تھے ان کو پیچھے بلایا، جو رہ گئے تھے ان کو ان کا انتظار کیا. گویا بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہماری اس امامت و ولایت سے نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ، نہ آگے بڑھ جاؤ نہ پیچھے رہ جاؤ، بلکہ اگر امامت و ولایت سے متمسک رہے تو آپ کی کامیابی ہے. امامت و ولایت سے متمسک رہنے سے ہی انسانوں کی کامیابی ہے. تو خدا متعال نے جب حکم کیا اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو حکم کیا کہ جاؤ یہ آج پیغام، آج یہ کام کرو، تو پیغمبر اسلام نے لوگوں کو بلایا، یہ ممبر بنایا، اسی پالانوں کا ممبر بنا تاکہ یادگار رہے.
میں دین کو تکمیل کی عرض کر رہا ہوں کہ دین کیسے مکمل ہوا، کیونکہ دین میں دین اسلام مکمل ہوا۔ عزیزان من، جب یہ پیغام آ گیا، پیغام عام ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں کو ایک طویل بحث بتائی، لوگوں کو بتایا، دین اسلام کے تمام احکام بیان کیے، اور جب علی کی ولایت کا کہا کہ میں جس جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ صلوات محمد تو کہ پیغمبر اسلام نے یہ جب پیغام دے دیا تو اس وقت پیغمبر اسلام پر وہی نازل ہوتی ہے کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کا دن کافروں کے لیے مایوسی کا دن ہے۔ میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جب جنگ احد میں، خیبر میں، خندق میں اور دنوں میں اور مقاموں میں اور جنگوں میں کافر کبھی مایوس نہ ہوا تھا، کافر ناکام ہوا تھا، لیکن اسے پتا تھا آج پیغمبر سے لڑ نہ سکے، بعد میں لڑیں گے، اس وقت مایوس نہ ہوئے۔ لیکن آج جب علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تو خدا نے کہا آج کا دن کافروں کی مایوسی کا دن ہے۔ کافروں کی مایوسی کا دن ہے آج کا دن۔ کیوں؟ کیونکہ کافر اس دن کافر نے سوچا تھا کہ ہم اسلام کو، یہ جب پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ اسلام بھی ختم ہو جائے گا، یہ دین بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب علی کی ولایت آ گئی تو ولایت کے وہ اب مایوس ہو گئے کہ حج اب ہمارا کوئی کام نہ چلے گا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہی علی کبھی مرہب کو مارتا ہے، کبھی اندر کو مارتا ہے، کبھی کسی مشرک کو، کبھی یہودی کو، کبھی کسی کو مارتا ہے۔ کل نبی کے بعد علی امام ہوگا تو کوئی کافر اس روئے زمین پر نہ بچے گا۔ صلوات محمد۔ تو دین بس مختصر کرتا چلو، دین اسلام کیسے کامل ہوا؟ دین اسلام میں جب ولایت علی آ گئی تو خدا نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور دین اسلام کو اپنے لیے پسند کر دیا۔ اب مجھے جملہ کہنے کا حق ہے کہ اب جس دین اسلام میں علی کی ولایت آ گئی تو اسی ولایت کے لیے، ولایت کے ذریعے، ولایت کے صدقے خدا نے نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، نعمتوں کو بھی تمام کر دیا، تمام دین اسلام کو بھی مکمل کر دیا، اور اسی دین اسلام کو خدا نے اپنے لیے پسند کر دیا، اپنے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ اسی طرح یہ دین یعنی تمام چیزیں کامل ہوتی ہے، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ ناقص کو کامل کر دی ہے۔ جیسے ہم نے مثال دیا کہ کسی بریانی میں اگر نمک کم پڑ گیا تو ہم نے نمک ڈالا تو وہ کامل ہو گئی، نقص سے، عیب سے بچ گئی۔ اب دین اسلام میں علی کی ولایت آ گئی تو یہ دین اسلام بھی کامل ہو گیا، دین اسلام مکمل ہو گیا۔ اسی طرح کیونکہ ہر دور میں ہر ولی رہا ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ صلوات بر محمد و محمد۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے خدا نے بندوبست کیا ہے کہ تاکہ انسانیت کمال کے درجے تک پہنچے، انسان کو کسی مقام تک پہنچانے کے لیے خدا نے ایک نظام بنایا ہے، اسی نظام کو نظام ہدایت کہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل سے اسی نقطے سے آغاز کریں گے کہ نظام ہدایت کیسے اور انسان کا کمال کس چیز میں۔ یہ تو دین اسلام کا کمال تھا کہ ولایت سے، اسی طرح کھانے پینے اشیاء وہ چیز کا کمال ناقص کامل کی بات تھی، لیکن انسان کا کمال کس چیز میں؟ اور میں کہوں کہ انسان کو صرف ایک خاص مقام تک پہنچانے کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے ہی بڑی قربانی دی ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی بڑی قربانی ہے
جس کے تحت آج گھر گھر دین اسلام زندہ ہے، آج انسانیت زندہ ہے۔ انسانیت کو اگر کوئی کمال ملا ہے تو وہ در اہل بیت سے ہی ملا ہے، اہل بیت کے سوا کسی در سے ہی کمال نہیں ملا ہے۔ حاضروں، اربعین کے ایام ہیں، مختصر ذکر مصاب قبلہ بزرگوار تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ کربلا کے بعد انہوں نے ظلم نہ چھوڑا تھا، ان ملعونوں نے بڑی سازش کی، بڑی کوشش کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید کو پچھتاوا ہوا تھا، ارے اگر پچھتاوا ہوا تھا تو سادات کو قید کیوں کیا تھا؟ سادات کو بعض روایت میں سال تک یا اسی چہلم تک جو ہے قید کیوں رکھا تھا، اور درباروں بازاروں میں کیوں لائے تھے؟ آزاداروں، مولا کی آزاداری قبول پر آپ نے مسلسل اول محرم سے اب تک آزاداری کی ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو پرسا دیا ہے، خدا مطالعہ آپ کی آزاداری قبول فرمائے۔ روایات میں ملتا ہے کہ یہ قافلہ جب کسی منزل پر پہنچ رہا تھا تو سادات وہاں قید تھے اور یزید کے سپاہی بھی وہاں تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ یزید کے سپاہی ہیں جو بڑے فخرانہ انداز میں اپنے ظلم کو بتا رہے تھے کہ میں نے کربلا میں یہ ظلم کیا۔ آزاداروں، یہ 5 ملعون تھے جنہوں نے فخر والے انداز میں کہا تھا کہ میں نے یہ ظلم کیا، میں نے یہ ظلم کیا۔ ایک ملعون کہتا ہے کہ میں نے کربلا میں بڑا ظلم کیا۔ دوسرے پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا تھا؟ وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا جو ہم شکل پیغمبر تھا، جو نبی کا ہم شکل تھا۔ جب میں نے علی اکبر کو سینے میں برچھی لگائی تو حسین ابن علی خیموں سے جب مقتل آ رہے تھے تو کبھی حسین اٹھ رہے تھے، کبھی بیٹھ رہے تھے۔ آزاداروں، یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے حسین بن علی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حسین کہتے رہے کہ اکبر آواز دو، مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا۔ آزاداروں، دوسرا ملعون کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے بھی زیادہ بڑا ظلم کیا۔ دوسرے پوچھتے ہیں کیا کیا تو نے؟ تو وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے جناب، وہ ملعون کہتا ہے کہ میں حسین کے فوج کے سالار کو جب نہر فرات پر قتل کیا۔ عزادار، وہ کہتا ہے کہ میں سیدہ زینب کے چادر کے محافظ کو نہر فرات پر قتل کیا تو حسین ابن علی جب خیموں سے آ رہے تھے تو حسین نے فرمایا کہ الان انکسر ظہری، عباس تیرے بعد میری کمر شکستہ ہو گئی۔ عزادارو، اب تیسرا ملعون کہتا ہے کہ میں نے تم دونوں سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں تو نے کیا کیا ہے؟ تو وہ ملعون کہتے تھے کہ عباس گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، اکبر گھوڑے پر سوار ہو کر آیا تھا، لیکن میں نے تو اس کو تیر لگایا تھا۔ ارے جو گھوڑے پر سوار نہیں تھا، جو جناب حسین کے ہاتھوں پر سوار تھا، اور میں نے جب اسے تیر لگایا تو حسین نے خون اٹھا کر اپنی داڑھی کو لگا کر کہا کہ میں قیامت کے دن اپنے نانا رسول سے ملوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تیری امت نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ آزادارو، مولا کی آزاداری قبول فرمائے۔ اب چوتھا ملعون کہتا ہے کہ میں نے تم سے زیادہ ظلم کیا ہے۔ کہا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ ملعون کہتا
فرماتا ہے کہ میں نے سیدہ زہرا کے لاڈلے حسین ابن علی کے خشک گردن پر جو خنجر چلایا، میں نے سنا کہ حسین کچھ کہہ رہے تھے، عزادارو حسین ابن علی کہہ رہے تھے۔ اس ملعون نے کہا کہ میں سمجھا کہ گویا حسین مجھے بد دعا دے رہے، لیکن حسین کہہ رہے تھے کہ مجھے پانی پلاؤ، لیکن میں نے اسے پانی نہ دیا، کند خنجر سے خشک گالے کو ذبح کیا، اور بعد میں سمجھا کہ حسین کا سر کسی نے مجھ سے لے لیا ہے۔ عزادارو یہ اب چوتھا ملعون تھا، لیکن پانچواں ملعون کہتا ہے کہ میرا ظلم تم سب سے زیادہ ہے۔ جب میں نے ظلم کیا تو کربلا میں عباس کی لاش نہر فرات پر تڑپ رہی تھی، حسین تڑپ رہا تھا۔ عزادارو اس ملعون سے پوچھتے تو نے کیا کیا؟ تو یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے شام غریبہ کے موقع پر جب دیکھا کہ یہ ہر کوئی سامان لوٹ رہا ہے، مجھے کوئی لوٹنے کا کوئی سامان نہ مل رہا تھا، میں نے خیموں کا رخ کیا۔ جب میں نے خیموں کا رخ کیا تو اور کوئی چیز مجھے دکھائی نہ دی۔ ارے بیویوں کے سروں پر چادریں تھی، میں نے نوکے نیزہ سے بیویوں کے سروں سے جب چادریں چھیننا شروع کی تو مقتل میں پڑی ہر لاش تڑپ رہی تھی۔ اللہ لعنتی علیکم مسئلہ ظلم و ینقلبون